بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کو سٹارز اینڈ اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی ان آن لائن کلاسز میں خوش آمدید. میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد پٹی. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا آپ کا 3 نمبر کا امتحان میں اس کے متعلق کوسچن پوچھا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم 20 نمبر کا سوال پڑھ چکے ہیں. 10 نمبر کا سوال پڑھ چکے ہیں. 5 نمبر کے رموز اوقاف آتے ہیں وہ پڑھ لیے ہم نے. 5 نمبر کے مصادر کو بطور امدادی فعل استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا. اور آج 3 نمبر کا مطابقت کے اصول 3 جو ہیں مطابقت کے حوالے سے جملے آتے ہیں سیکنڈ ایئر میں. آج کا ہمارا موضوع مطابقت کے قواعد و ضوابط ان کے اصولوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنے کنسپٹ کلیئر کر کے اس کے 3 جو جملے آتے ہیں ان کو ہم اٹیمپٹ کر سکیں. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی یہ باتیں آپ. اور یہ میں نے اپنے نوٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بڑے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. مطابقت کسے کہتے ہیں؟ مطابقت کے معنی ہے مطابق، موافق، مشابہت، برابری، مناسبت. کہتے کس کو ہیں؟ قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ جو نسبت کے بدلتے ہوئے اصول ہوتے ہیں ان کو مطابقت کہتے ہیں. کہ جب فاعل واحد ہے تو فعل کیسا آنا چاہیے، اور جب فاعل مذکر ہے تو فعل کیسا آنا چاہیے، فعل فاعل مذکر ہیں تو مفعول کیسا آنا چاہیے، مفعول کیسا ہے تو فعل فاعل کیسے آنے چاہیے، صفت کس طرح کی ہو، موصوف کیسا آنا چاہیے، موصوف کیسا ہو تو صفت کیسی آنی چاہیے. یہ چیزیں آج کے ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم روز مرہ بہت سارے ایسے اغلاط ہم سے انجام پاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. پہلا اصول ایک یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آتا ہے، فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آتا ہے، فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد آتا ہے، فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آتا ہے. مثلا شعیب آیا، شعیب مذکر بھی ہے، فاعل بھی ہے، واحد بھی ہے. آیا واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے. تو جس طرح کا فاعل تھا اسی طرح کا ہی فعل آ گیا. ٹھیک ہے جی. ہمارا کھیل رہی ہے، ہمارا مؤنث ہے، واحد ہے، تو رہی بھی واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. ہمارا فاعل مؤنث، رہی ہے فعل مؤنث آ گئی. لڑکی آئی، لڑکی فاعل ہے، واحد ہے، مؤنث ہے. اسی طرح آئی جو ہے فعل بھی ہے، واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. لڑکیاں آئیں، لڑکیاں جمع بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں. تو فاعل جب جمع مؤنث ہوگا تو فعل بھی جمع مؤنث آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم ایک شارٹ ہینڈ طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل جو ہے فعل یہ ہمیشہ فاعل کے مطابق آتا ہے. فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آتا ہے. یہ بڑا شارٹ اور بڑا اس قاعدے کا یہ نچوڑ ہے. مطلب کہ فاعل واحد ہے، فعل واحد، فاعل مذکر ہے، فعل مذکر، فاعل مؤنث ہے، فعل مؤنث، فاعل جمع ہے، فعل جمع آئے گا. جس طرح کا فاعل ہوگا اس ہی طرح کا ہی فعل آئے گا. یہ پہلا اصول ذہن میں بٹھا لیجئے. آگے اختلافی مسائل شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. ہر اصول کو علیحدہ علیحدہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے. میں نے اس پہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. کتابوں میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، سمجھ ککھ نہیں آتی. اور آپ کو یہاں 8 اصول لکھے ہوئے ہیں، 9 آپ کو زبانی بتاؤں گا اور آپ کے 3 جملے ان 9 قوانین میں سے ایگزیکٹ آ جائیں گے انشاءاللہ. قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ جملے میں
ہم جنس فائل ایک سے زیادہ آ جائیں تو فعل واحد اور فائل کی جنس کے مطابق آئے گا. ہوگا واحد، فائل کی جنس اس کی جو جینڈر ہے مذکر ہے یا مؤنث اس کے مطابق آئے گا. جملے میں ایک ہی جینڈر سے ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے فائل ایک سے زیادہ آ گئے ہیں. اب فعل جو ہے وہ فائل کی جنس کے مطابق آئے گا. ایسی باتوں سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں، کم ہمتی اور بزدلی یہ مؤنث بھی ہیں، ہم جنس بھی ہیں اور فائل بھی ہیں. تو ہم جنس دو فائل، ایک سے زیادہ فائل آ گئے اور یہاں جو فعل ہے پیدا ہوتی وہ واحد آیا، اور یہ چونکہ مؤنث تھے اس وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ میں نے واحد فائل لکھ دیا، یہ واحد فائل نہیں، یا واحد فعل آنا ہے. ہم جنس فائل اور یہاں پیدا ہوتی واحد فعل. ہوتی فعل ہے نا، پیدا ہونا فعل، اس سے پیدا ہوتی ہوئی واحد فعل آ گیا اور مؤنث کے مطابق آ گیا. دوسری مثال دیکھیے، زیادہ بولنے سے روب اور وقار جاتا رہتا ہے. روب اور وقار دو چیزیں ہیں، دو فائل ہیں، ہم جنس ہیں. ہم جنس ہونے سے مراد دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم جنس فائل ایک سے زیادہ آ جائیں فعل واحد اور فائل کی جنس کے مطابق آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں بھی میں نے یہ واحد فائل لکھ دیا، یہ واحد فعل ہونا ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ پکچرز جو میں نے یہاں بنا دی ہیں یہ اپ ڈیٹڈ نوٹس نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں. خیر آپ کو بتا رہا ہوں، مذکر ہم جنس فائل ہو گئے تو فعل جاتا رہتا ہے، یہ بھی واحد آ گیا اور جنس کے مطابق جنس مذکر تھی تو یہاں فعل بھی مذکر آ گیا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھیے قاعدہ نمبر 3. فائل دو ہوں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث. پہلا تھا کہ جینڈر ان کا سیم ہے، اب یہاں ہے کہ جینڈر ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہیں، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. تب فعل جمع آئے گا. تب فعل کیا آئے گا؟ جمع آئے گا. علم اور نیک چلنی انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیں، علم مذکر ہے فاعل ہے، نیک چلنی مؤنث ہے فاعل ہے، بڑھا دیتے یہ جمع ہے اور فعل ہے. کیوں کہ دو فاعل آئے اور دونوں کی جنس مختلف تھی، دونوں کی جنس مختلف تھی، لہذا فعل جمع آئے گا. قاعدہ نمبر 4 دیکھیے، مختلف جنس کے دو سے زیادہ فاعل جملے میں ہوں تو فعل آخری فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا. یہاں فاعل دو تھے، یہاں دو سے زیادہ فاعل ہیں، جملے میں ہوں تو فعل آخری فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا. مثال کے طور پر آدمی کے دو کان، دو آنکھیں اور ایک منہ ہوتا ہے. دو کان، دو آنکھیں اور ایک منہ، یہ مختلف جنس سے فاعل ہیں، یعنی کان مذکر، آنکھیں مؤنث، پھر منہ مذکر، مختلف الجنس ہو گئے. جبکہ ہوتا ہے یہ فعل آگے آخری کے مطابق، تو آخر پہ چونکہ منہ تھا اس لیے منہ مذکر تھا تو فعل بھی مذکر لے آئے. اب اسی جملے کو ہم دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں. آدمی کا ایک منہ، دو کان اور دو آنکھیں ہوتی ہیں. منہ مذکر، کان مذکر اور آنکھیں مؤنث. اب آنکھیں لاسٹ پہ آئے گا تو چونکہ مختلف الجنس دو سے زیادہ فاعل جملے میں ہیں، فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا. آخری فعل مؤنث ہے تو یہاں اسی مؤنث کے حساب سے فعل آئے گا. ٹھیک ہے جی،
جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ہو اور ان کے آخر میں سب کچھ کا لفظ آ جائے تو فاعل ہر حالت میں واحد ہوگا. اگر آخر میں کوئی یا کچھ آئے تو بھی فاعل واحد مذکر ہوگا. آپ یہ سمجھ لیں کہ جس جملے میں کچھ، کوئی، سب کچھ، کچھ، کوئی یا سب کچھ، کچھ، کوئی یا سب کچھ، یہ جب آئے تو فعل مذکر ہوتا ہے. فعل مذکر ہوتا ہے. ٹپ یاد کر لیں، فاعل دو سے زیادہ ہیں، لیکن جب فاعل دو سے زیادہ ہوں گے تو تبھی یہ الفاظ جملے میں آئیں گے. اگر دو سے زیادہ نہیں ہوں گے تو یہ الفاظ جملے میں نہیں آئیں گے. اور جملے میں یعنی سنٹینس میں کہیں لفظ کچھ، سب کچھ اور کوئی، کچھ، سب کچھ یا کوئی، یہ الفاظ موجود ہیں تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد مذکر ہوگا. مثالیں دیکھیے، اس کا مال و اسباب، جاگیر، مکانات. اب یہ مال و اسباب ایک، جاگیر دو، مکانات تین، یہ دو سے زیادہ فاعل آ گئے. سب کچھ کے بعد بیک گئے نہیں آئے گا، بیک گیا آئے گا. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کا لفظ آ گیا. اس کی عزت، شہرت، دولت، صحت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا. سب کچھ کی وجہ سے یہ لگ گیا. اسلم کا مال و دولت، جائیداد کچھ نہ رہا. کچھ کی وجہ سے رہا فعل جو ہے یہ واحد آئے گا اور مذکر بھی ہے. اس کا باپ، بیٹا، بھائی، بہن کوئی بھی باقی نہ رہا. تو کوئی کی وجہ سے رہا آ گیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ دیکھتے. قاعدہ نمبر 6 ہے، اگر فقرے میں ایک سے زیادہ فاعل واحد کی صورت میں ہوں، فقرے میں ایک سے زیادہ فاعل واحد کی صورت میں ہوں تو فعل ہمیشہ جمع آئے گا. ایک سے زیادہ فاعل ہیں اور جو فاعل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر واحد ہیں تو فعل جمع آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو اس انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف الجنس ہیں تو پھر فعل جمع آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے، ایک لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں، یہ اس قانون کے مطابق بھی آتا ہے. اور وہ جو پہلے مختلف الجنس ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو دو ہوں تو آخری جو فعل ہے وہ جمع آتا ہے. تو یہاں دیکھیں، لڑکا اور لڑکی یہ دونوں کا جینڈر مختلف ہے، ایک سے زائد فاعل ہے یعنی دو تو ہو گئے اور یہ جمع آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں یا رہ رہے ہیں یا رہتے تھے، یعنی فعل جمع ہی آئے گا، فعل جمع آئے گا. 7واں قانون یہ ہے کہ ایک سے زیادہ فاعل اگر حرف عطف یعنی واو وغیرہ سے ملے ہوئے ہوں تو بھی فعل جمع آئے گا. اکرم اور سہیل کھانا کھا رہے ہیں، واو اور یہ حروف عطف ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مرکب عطفی بن رہا ہوگا اس کا فعل جو ہے وہ بھی جمع آئے گا. اکرم اور سہیل کھانا کھا رہے ہیں، اسلم اور اس کی ماں ہسپتال گئے. اب یہاں اور والا جو ہے بھی قانون لگتا ہے، ماں مؤنث ہے، اسلم مذکر ہے، مذکر مؤنث مختلف الجنس والا بھی قانون لگتا ہے. اور یہ تیسرا قانون اگر فقرے میں ایک سے زیادہ فاعل واحد کی صورت میں آ جائیں تو یہ تیسرا قانون بھی اس میں لگتا ہے. ہر صورت میں جواب ایک ہی ہے کہ اس کا فعل جو ہے وہ جمع آئے گا. ٹھیک ہے جی. فقرے میں موجود دو فاعل ہوں اور ان کے پہلے یا بعد میں کہیں دونوں کا لفظ آ جائے تو فعل جمع آئے گا. دونوں، سب، دونوں یا سب یہ آ جائے یا سارے، یہ لفظ الفاظ کسی جملے میں آ جاتے ہیں تو بھی فعل جمع آتا ہے. تو بھی اب میں دیکھیں اس میں کچھ، کوئی یا سب کچھ وہ نہیں کہہ رہا، صرف سب، سارے یا دونوں یہ کہہ رہا ہوں. سب، اکیلا سب، اکیلا سارے اور اکیلا دونوں، ان تین
میں سے کوئی جملے میں ایک لفظ آ رہا ہے تو بھی فعل جمع آئے گا، تو بھی فعل جمع آئے گا۔ ایک اور بات جو 9واں قانون آپ کو بتانا تھا وہ تھا کہ اس ضمیر جمع، یہ لکھ لیں ساتھ، ضمیر جمع کی ہو فاعل تو فعل جمع آتا ہے۔ دیکھیں جیسے مثال میں دیکھیے، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ یہ ہم کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے عورتوں کو مذکر مؤنث اور اس انداز کو نہیں، ہم نے یہاں ضمیر کو مد نظر رکھنا ہے۔ کس کو مد نظر رکھنا ہے؟ جو جمع کی ضمیر جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تھے آپ کے مطابقت کے اصول، جس میں سے انشاءاللہ 3 نمبر کا سوال آنا ہے۔ آپ نے 10 جملے لکھ کر مطابقت کے اصولوں کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ جتنے ہم نے پڑھے یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سٹارز اینڈ اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب نے شمولیت اختیار کی، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور چیٹ